اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، بس لگن، کوشش، شوق سچا ہو، مستقل ہو، پختہ ہو۔ اور یہ بات بھی دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ ہر شے ہو، آرزو ہو یا ہر تمنا جس کی کہ کھوج ہو، وہ وہیں ملتی ہے جو مقام اس کے شایان شان ہو، جس کے لیے وہ بنی ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کسی انسان کو شوق ہے آم کے پھل کا، تو وہ انار کا بیج زمین پہ نہیں بوئے گا، وہ آم کے درخت کا ہی بیج زمین میں بوتا ہے تاکہ وقت آنے پہ وہ اس کا پھل پا سکے۔ تو جب لگن رب کے ساتھ لگی ہو، قرب رب کی یاد سے جڑا ہو، کوشش رب کی جانب ہو، ہر رجوع رب کے واسطے ہو، اور کوشش اس بارے میں ہو کہ اپنی پہچان ہو تو رب کی پہچان ہو، تو پھر رب وہی ملے گا جو مقام اس کے شایان شان ہے۔ یہ راستہ رب کے کلام سے ہوتا ہوا انسان کے دل تک پہنچتا ہے، اور پھر وہاں سے رنگ و نور کی، علم کی، فضل کی بارشیں شعور کے آسمان سے نازل ہونے لگتی ہیں۔ رب کا پتہ، رب کا کلام انسان سے خود بات کرتا ہے۔ جو بھی سوال دل میں ہو تو جواب وہیں سے ملتا ہے۔ تو آج اسی طرح کی ایک کیفیت، ایک واقعہ، ایک روحانی واردات بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، آپ سب کی نگاہ کے سامنے پیش آنے والا ہے لائیو انشاءاللہ۔ بس سمجھ لو کہ یہ ایک دروازہ ہے، ایک مثال ہے جس کے کھلتے ہی اس طریقے پہ چلتے ہوئے تم باقی بند دروازے بھی کھولتے جاؤ گے۔ اسی دروازے سے گزرتے ہوئے آگے وسیع آسمان، وسیع کائنات انسان کی منتظر ہے، اور یہ سب تمہارے اندر ہے۔ باہر تو صرف اتنی دنیا ہے جتنی جسم کے لیے اور جسم کے حواس کے لیے ضروری ہے، جو محدود نظارے ہیں، جبکہ اندر کی دنیا، اندر کی کائنات، جہاں رب رب ہو رہی ہو، جہاں اللہ اللہ ہو رہی ہو، اور جہاں تم خود اپنے اصل حقیقت کے ساتھ موجود ہو، تو وہیں رب موجود ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے کائنات کو، مخلوق کو، انسان کو بنا ڈالا۔ اب انسان تو بن گیا، تو انسان کی پہچان کیسے ہو اور وہ کیسے پہچانے رب کو؟ تو اس کے واسطے اس کا نفس بنا دیا، اس کی جان بنا دی۔ ایک ہے انسان کا مادی جسم، جس میں سانس کا چلنا یعنی آکسیجن کا ہونا ضروری ہے، جس سے انسان کا جسمانی وجود زندہ رہتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کا اصل وجود، اس کی روحانی شخصیت جو مادی نہیں، تو اس کا سانس، اس کی زندگی اس وجود کے حساب سے اللہ کا کلام ہے، کیونکہ انسان رب کی پھونک سے، اس کے کلام سے، اس کے حکم سے وجود میں آیا۔ تو انسان کا مالک وہی حقیقی خدا ہے، اور روح کی آکسیجن اللہ کا کلام ہے۔ یہ کلام جاری رہے، اس سے رابطہ رہے، اس کے ساتھ رجوع رہے، تو روح زندہ رہتی ہے۔ تو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی خواہشات نفسانی کو بنا رکھا ہے؟ پھر کیا تو اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ کون کس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ یہ کس سے، کس کی بات کی جا رہی ہے؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں جو اپنے نفس کی، اپنی مرضی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو ترجیح نہیں دے رہا؟ اگر بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہے، تو پھر قرآن میں اس مقام پہ یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا
دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کہ ہر کوئی خود جواب دہ ہے اپنے عمل کا۔ اور بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب سچی لوگوں کے لیے اتاری ہے، پھر جو راہ پر آیا سو اپنے لیے، اور جو گمراہ ہوا سو وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے برے کو، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو یہ کتاب، یہ کلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تاکہ وہ ہر انسان تک اس رب کے پیغام کو، ہدایت کو، انسٹرکشنز کو پہنچا دیں۔ تو جو ان ہدایت پہ کان دھرتا ہے، دھرے گا، توجہ دے گا، اپنی اصلاح کرے گا، اپنے راستے کو متعین کرے گا ان کی روشنی میں، تو وہ انسان اپنا ہی بھلا کرے گا۔ اور جس نے اس پر توجہ نہ دی تو وہ خود ہی اپنے نقصان کا ذمہ دار ہے۔ تو پھر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی خواہشات نفسانی کو بنا رکھا ہے؟ پھر کیا تو اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ یہاں کس کو کہا جا رہا ہے، کس کے بارے میں؟ تو اس گہری لطیف آیت کو بڑی توجہ سے سمجھنا، اور اس سے پہلے اس بات کو جان لو کہ قرآن کے الفاظ کی تاثیر دل پہ اثر ہی اس وقت کرتی ہے جب انسان یہ محسوس کرے کہ رب کی یہ آیات، یہ نشانیاں، اس کلام کا خطاب تم سے ہو رہا ہے، براہ راست تم پہ ہی نازل ہو رہا ہے۔ تو ہی اس کلام کو سمجھ پاؤ گے، تو ہی اس کا اثر محسوس کر پاؤ گے۔ جب دل ایسے حاضر ہوگا کہ بات تم سے کی جا رہی ہے، تو اب سنو کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی خواہشات نفسانی کو بنا رکھا ہے؟ پھر کیا تو اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ اے روح، اے حقیقی انسان، تمہارا جوڑا، تمہارا جسم، تم دونوں مل کر مکمل انسان بنتے ہو۔ تم دونوں کو متحرک کرنے کے لیے، حرکت میں لانے کے واسطے تمہیں جان دی گئی، نفس دیا گیا، پہچان دی گئی۔ تمہارا روحانی وجود عالم بالا سے تعلق رکھتا ہے اور اپنے رب کے قریب ہے، یہ شعور ہے، اور تمہارا جسمانی وجود عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے اور زمین سے قریب ہے، جو جسم ہے۔ تم دونوں میں توازن پیدا کرنے کے لیے تمہیں نفس دیا گیا، جان دی گئی۔ اور اگر تمہاری اس جان کا، اس فطرت کا رجحان جسم کی طرف ہو گیا، جسم کی خواہشات کی طرف ہو گیا، انہیں پورا کرنے میں اس پابندی کو بھی، ان حدود کو بھی کراس کرنے لگے جو رب پاک نے لاگو کی ہے جسم پہ، تو تم نے اے حقیقی انسان اپنے نفس کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ تو کیا تم اس بات کے ذمہ دار ہو سکتے ہو کہ تم اس کو اپنے سامنے جھکاؤ گے؟ اگر تم اس کو اپنے سامنے جھکانے پہ مجبور کر دو اور کامیاب ہو گئے، تو تم اے حقیقی انسان اپنے رب کے سامنے، اس کی اطاعت کے سامنے جھک سکو گے، ورنہ یہ نفس، یہ تمہاری پہچان کا ذریعہ، یہ تمہارے کردار، الفاظ، عمل، کلام اور رجحان کو ظاہر کر کے تمہاری حقیقت کو ظہور میں لے آنے والا کلیہ، یہ ذریعہ کہ تم کیا ہو، کیسے انسان ہو، کیا رجحان رکھتے ہو، رحمان کے بندے ہو یا شیطان کے، یہ سب تمہارے بارے میں ظاہر کر دے گا، اور اس کا نتیجہ تمہیں اعمال کے حساب سے سزا یا جزا کی شکل میں مل جائے گا۔ تو کیا تم اے حقیقی انسان اپنے اس نفس کے، اس جسم کے ذمہ دار ہو؟ تم نے اس جان کو امانت کے طور پہ لے رکھا ہے جسے تمہیں لوٹانا ہے۔ تو کسی پرائی شے کو اپنا سمجھ لینا ہی سب سے بڑی نادانی ہے۔ اسے ویسے ہی برتو، اتنے ہی خیال کے ساتھ، اتنی ہی دیکھ بھال کے ساتھ جیسے کسی کی امانت کو رکھا جاتا ہے، تبھی تم ایماندار کہلاؤ گے، یعنی امانت دار، امانت رکھنے والے۔ اب اس جان میں تم خیانت نہ کرنا، ورنہ بھگتنا پڑ جائے گا کہ تم ذمہ دار ہو۔ اور ان کی طرح نہ ہوں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئے۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ کون بھول جاتا ہے اپنے آپ کو؟ کیا تم؟ کیا میں؟ مجھے تو سب یاد ہے کہ کس وقت مجھے کس شے کی ضرورت ہے۔ کیا تمہیں بھول جاتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا کیا نام ہے؟ تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ تمہارا گھر کدھر ہے؟ تمہاری ضرورتیں کیا ہیں؟ تو یہ کون سا بھول جانا ہے خود کو؟ یہی ایک تم
ایک تمہارا نفس، ایک تمہارا جسم، یہ مجموعہ، یہ تمہاری حقیقت، اگر رب کو بھول گئے تو خود کو بھول گئے اور اپنی اصلیت کو بھلا بیٹھے کہ تم عالم بالا سے بھیجے گئے، اس جسم میں بند کر کے، اس نفس کے ساتھ، اس جان کے ساتھ، یہ چند دن کی زندگی میں اپنے رب کی آزمائش دینے کے واسطے تم صرف جسم نہیں ہو جو مٹ جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ یادداشت کا جو میٹر رب نے تم میں لگا رکھا ہے، یہی نامہ اعمال ہے جو شعور کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ شعور نہیں مرتا، جسم مر جاتا ہے، روح نہیں مرتی، اس کی آنکھیں ہیں جس سے وہ اپنے جسم کو، اس کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہی ہے، اس کے کان ہیں جس سے وہ خود کو سن رہی ہے، اس کی سمجھ ہے جس سے خود کو سمجھا رہی ہے، اور سمجھتے ہوئے بھی، جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم اگر اب اپنے جسم کی بات کو مان لیتے ہو، نفس کا ساتھ دیتے ہو، تو پھر تم ذمہ دار ہو، برابر کے شریک ہو رب کی نافرمانی کرنے میں اپنے ہی نفس اور جسم کے ساتھ۔ تو بھلا آپ نے اس کو بھی دیکھا جو اپنی خواہش کا بندہ بن گیا اور اللہ نے باوجود سمجھ کے اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر کر دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت کر سکتا ہے؟ پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ تو چلو اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو اے میرے رب پاک، میں ایسا کیا کروں کہ میرا یہ جسم، میرا یہ نفس میرے قابو میں آ جائے اور میں اس سے وہ کام لے سکوں جو تیری مرضی ہے، جو تیرے حکم ہیں۔ تو ہی مجھے اب راہ دکھا، میری رہنمائی فرما میرے رب، کیونکہ تو کہتا ہے اے میرے مالک کہ اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں نزدیک ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ پھر چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو میرے مالک، میں تجھے پکار رہی ہوں، مجھے جواب دیجیے کہ میں کس طرح سے اس نفس کو قابو کروں، تیرا تابع دار کروں۔ لوگ تو وحشی جانوروں کو سدھا لیتے ہیں، ٹرینڈ کر لیتے ہیں، تو کیا تم مجھے کوئی ایسا طریقہ نہ بتائے گا کہ میں اپنے اندر موجود اس وحشی زوراور نفس نامی جانور کو قابو کر سکوں، کہ میرے جسم کو بھی نجات ہو اور روح پہ بھی بوجھ کم ہو، کیونکہ تو نے مجھے بنایا ہے، تو ہی جانتا ہے کہ اس کا توڑ کیا ہے۔ بھلا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا، وہ بڑا باریک بین خبردار ہے۔ تو اے باریک بین رہنمائی عطا فرما، اپنا فضل عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، تمہارے رب نے، میرے رب نے فقط ایک ہی طریقہ، ایک ہی حل دیا انسان کو کہ جس کے ذریعے انسان خود پہ قابو پا سکتا ہے، نفس کو ٹرینڈ کر سکتا ہے، اس کو ان باتوں سے، ان کاموں سے روک سکتا ہے جس سے بچنے کا رب نے حکم دیا۔ تو وہ طریقہ یہ ہے جو رب پاک نے انسان کو بتایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ بہت بڑا راز ہے یہ روزہ۔ بھلا کیسے؟ اللہ پاک نے آدم کو ایک حکم دیا تھا، اور حکم دینے کی وجہ ہی یہی تھی کہ دیکھیں کہ یہ اس بات سے رکتا ہے یا نہیں جس بات سے رب نے منع کیا، تو حقیقت سامنے آ جائے گی کہ یہ کس بات کو ترجیح دیتا ہے، رب کی یا اپنے نفس کی۔ تو انہوں نے فریب خیال کو ترجیح دے دی، دھوکہ کھا گئے اپنے ہی خیال سے، خود سے ہی۔ تو ٹھیک اسی طرح آج پھر امتحان آ گیا انسان پہ رب کی جانب سے کہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ روزہ رکھو، مقررہ وقت تک کھانا مت کھاؤ۔ اب اگر جسم بولے کہ روزہ نہیں رکھا جاتا، گرمی ہے، سردی ہے، مجھے بھوک لگ جاتی ہے، ہمت نہیں ہے، دل نہیں کر رہا، تو تم روزہ رکھو یا نہ رکھو، بات روزے کی نہیں ہے، نہ تم نے رب کو کچھ دے دینا ہے روزہ رکھ کے، بات خود کو اس حکم پہ پابند کرنے کی ہے کہ رب نے کہا کہ روزہ فرض ہے تو تم اسے رکھو۔ اب بات مان لو گے تو رب کے بندے اس کی آزمائش میں پورے اتر آؤ گے، اور تمہارا جسم جو اتنے بہانے بنا رہا تھا
وہ تم سے ہار گیا، تم خود سے جیت گئے، کیونکہ تم نے خود کو اس بات سے روک لیا، کھانے سے روک لیا یا اس کام سے روک لیا اپنے رب کے حکم کی وجہ سے۔ تو گنتی کے چند روز، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور ان پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ ہے، ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی سال کے 365 دنوں میں سے یہ 30 دن یا 29 دن کے روزے انسان کے نفس کو ٹرینڈ کرنے کے لیے، سدھانے کے لیے ضروری ہیں۔ تم جب اس حکم پہ اپنے جسم کو پابند کرو گے تو جسم تمہارے قابو میں، تمہارے کنٹرول میں آتا جائے گا، تم اس پہ حاوی ہوتے جاؤ گے، اور پھر زندگی کے باقی امور، باقی معاملات میں بھی تم اس کو پابند کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اس کو ہر اس کام سے روکنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھو کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے، اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ تو رب پاک تم پہ تنگی نہیں چاہتا، نہ اس جہان کی نہ اس جہان کی، تو اس نے مجھے وہ راستہ بتا دیا جو تقویٰ کے لیے، متقی ہونے کے لیے ایک عملی مشق ہے۔ یہ روزہ صرف زبانی کلامی اقرار نہیں، بلکہ عمل کے ذریعے رب کا حکم ماننا۔ یہی تھا روزہ جو آدم علیہ السلام پہ فرض کیا گیا کہ رک جانا اس درخت سے، اس درخت سے پرہیز کرنا، چاہے کتنا ہی آنکھوں کو دیکھنے میں اچھا لگے، زبان کو بھلے کتنا ہی خوش ذائقہ لگے، چھونے میں بھلا کتنا ہی دل لبھائے، سننے میں کتنا ہی مٹھاس کیوں نہ دے، اور سونگھنے میں کتنا ہی تازہ کیوں نہ لگے، تو ان حواسوں کو لگام ڈال دو۔ جہاں رب کا حکم آ گیا کہ یہ خواہشات کے خیالات کی وہ رو ہیں جس میں روح کمزور بنا دی جاتی ہے، لگام ڈال دو کہ یہ خواہشات کے خیالات کی رو میں روح کو کمزور بنا کر، جسم کو طاقتور کر کے تمہیں یعنی حقیقی انسان کو ہرا دیتے ہیں۔ تو ان کو ہرانے کا طریقہ یہی روزہ ہے کہ بچنا، یہی تمہیں پرہیزگاری کی راہ پہ چلنے میں مدد دے گا۔ تو اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزے کا باطنی مفہوم ہی یہی ہے کہ انسان جسم کو پابند کر سکے، روک سکے ہر اس بات کے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ تو رب تو اس روزے کے ضمن میں یہی دیکھ رہا ہے کہ کون اس کی بات مانتا ہے، کون نہیں، ورنہ رب کو تمہاری یا میرے بھوکا رہنے سے کیا فائدہ، کیا نقصان؟ وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ یہ تو وہ میرا ہی بھلا کر رہا ہے جو اس نے مجھے سمجھا دیا، میری رہنمائی فرما دی۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، تمہارا رب ہر دم تمہارے ساتھ ہے، وہ حاضر ہے، ناظر ہے، ہر بات اپنے رب سے کرو، اس کا کلام موجود ہے، تمہارے ہر سوال کا جواب تمہیں اسی کلام سے ملے گا انشاءاللہ۔ بس سچے بھروسے کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ بات کیا کرو، وہ جواب دیتا ہے، وہ رہنمائی دیتا ہے۔ تو لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور سب کا بھلا، سب کی خیر۔ تو جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔